اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی پیاری بات. آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کا ادب. اب بھلا اللہ تعالیٰ کے ادب سے کیا مراد ہے؟ ہم نے بہت سارے آداب سیکھے. کبھی ہم کھانے کے آداب سیکھتے ہیں، کبھی ہم واش روم جانے کے آداب سیکھتے ہیں، کبھی ہم تعلیمی ادارے یعنی اسکول جانے کے آداب سیکھتے ہیں. ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہم کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود شکوہ کیا ہم سے، انسانوں سے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. حالانکہ وہ اللہ کیسا اللہ ہے؟ هو الارض جمیعا قبضتہ، ساری زمینیں اس کے قبضے میں ہیں. یوم القیامت، اور قیامت کے دن سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے آ جائیں گے. اتنا وہ طاقتور اللہ ہے. تو اس اللہ کا ادب کرنا کیا ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ کے ادب سے کیا مراد ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ادب کر سکیں. اس کے احسانات کو دل سے تسلیم کر کے زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کرنا جو اس کی شان کے مطابق ہو، اور اپنے دل اور اپنے پورے جسم کے ساتھ اللہ کی ساری باتیں مانتے رہنا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ادب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نوح کی آیت ہے وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں کرتے. دیکھیں یہ بھی شکوہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا. تو جس طرح ہمیں اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے، اس میں ہم کمی کرتے ہیں. تو ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ادب کیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرنے کی ضرورت کیوں ہے. اللہ تعالیٰ کا ادب اس لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور وارث ہے. بھلا وہ ہستی جس نے انسان کو پیدا کیا ہو، اس کی ہر چیز کا مالک وہ ہو. ہمارے پورے جسم کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے دل کا مالک اللہ ہے، ہماری زندگی کا مالک اللہ. ہماری دنیا میں جتنی چیزیں ہماری اپنی ہیں ان سب کا ہمارے سمیت مالک اللہ ہے نا. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہ ہو، اس کے ادب کی ضرورت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں. کتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. انسان تو اللہ سے بھاگ کر کہیں جا ہی نہیں سکتا. جا سکتا ہے بھلا کہیں؟ نہیں جا سکتا نا. کہاں جائیں گے ہم اللہ سے بچ کے یا اللہ سے چھپ کے؟ ہم بھلا کوئی ایسی جگہ تلاش کر سکتے ہیں اس دنیا میں جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیکھ سکتے ہوں یا ہم تک نہ پہنچ سکتے ہوں؟ اگر ہم چھپ جائیں تو وہ ہمیں پکڑ نہ سکتے ہوں. کوئی ڈھونڈ سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو پھر اللہ کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. جو شخص یہ سوچتا ہو نا کہ اسے اللہ کا ادب کرنا چاہیے، اللہ کی ساری باتیں ماننی چاہیے، وہ اپنے سارے کے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میری زندگی کا مالک ہے، تیری مرضی میری مرضی ہے. جب وہ یہ کہتا ہے تو دراصل وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. اس کا طریقہ زندگی جو ہے، اس کا لائف سٹائل جو ہے، اس کا نام اسلام ہے.
اسلام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بے ادبی بھلا کیا ہے، اللہ کا ادب کرنا کیا ہے۔ اللہ کا ادب کرنا یہ ہے کہ اللہ سے بھاگنے کی کوشش کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا، اپنے معاملات اس کے سپرد نہ کرنا، اللہ سے نا امید ہو جانا بھی اللہ کی بے ادبی ہے، اللہ سے بدگمان ہونا، یہ ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، وائی می، جب یہ ذہن میں آتا ہے نا تو دراصل ہم بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں۔ بدگمان ہونے والا شخص جو ہوتا ہے نا، بدگمان ہونے والا بچہ یا بڑا، وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اللہ سے بغاوت بھی کرتا ہے۔ اللہ سے بدگمان کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی لمحہ امتحان کا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ دے کے ٹیسٹ لیتے ہیں، کبھی وہ چیز واپس لے کر ٹیسٹ لیتے ہیں، کبھی کم دے کے لیتے ہیں، کبھی زیادہ دے کے لیتے ہیں، کبھی کسی بات کے لیے جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا، جیسے پیپر میں کچھ نہیں آ رہا، یہ ایک MCQs کا نہیں پتہ چل رہا، یا اس کا ہم نے سبق یاد کیا تھا پتہ نہیں پہلا لفظ کیا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ ساتھ والے سے پوچھ لیں۔ اصل میں نا وہ جو لمحہ ہوتا ہے نا، وہ امتحان کا لمحہ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کا، وہ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام، اور ہمیں پڑ جاتی ہے نمبروں کی فکر۔ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہائے نمبر کٹ جائیں گے، میں نے تو یہ یاد کیا ہوا تھا، یہ مجھے بھول گیا، میں پوچھ ہی لیتا ہوں ساتھ والے سے، یا ساتھ والی سہیلی سے، یا ساتھ والے دوست سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو یہی اس امتحان میں، ایمان کے امتحان میں ہم ہو جاتے ہیں فیل۔ یعنی ہم نے اللہ سے گمان نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں بلا دیا تو آپ ہمارے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں نا، تو ہم اس میں پاس ہو جاتے ہیں، ہم نمبر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر فرض کریں وہ ہمیں پیپر کے دوران وہ چیز نہ بھی یاد آئی، کہیں اور سے نمبر آ جائیں گے، کسی اور سوال میں سے اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارے نمبر اللہ تعالیٰ زیادہ کروا دیں گے، یا اس ایک نمبر کے کم ہونے سے دنیا میں بظاہر ایک نمبر شاید کم ہو جائے، لیکن ایمان کے امتحان میں تو پاس ہو جائیں گے نا۔ تو اس بے ادبی سے بچنا ہے، اور یہ گمان اللہ تعالیٰ سے کرنا کہ وہ ہماری عبادت یا ہماری نماز یا ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرے گا، بے ادبی ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی نا، قرآن پاک کی مختلف آیات کا ترجمہ ہے جو میرے سامنے ہے، اور میں ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ اب ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادب کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب رشتوں سے زیادہ، ماما سے زیادہ، بابا سے زیادہ، سب دوستوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ اللہ کے ادب کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے کی دعا کی جائے۔ یہ دعا کی جائے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے ہمیں بھی اس سے محبت ہو جائے، ہر وہ کام جو اللہ کو اچھا لگتا ہے اس سے ہمیں محبت ہو جائے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہو جائے، جو لائف سٹائل اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے انعامات اور اس کے احسانات پر غور و فکر کیا جائے۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا بچوں، جب بھی ہم ان پہ غور کریں گے نا تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہمیں یہ نعمتیں دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جو بھی مسلمان اور مومن بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات نے اور نعمتوں نے اس کی زندگی کو کس قدر آسان بنا دیا، وہ اللہ کا ادب کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ اتنی ہی بات سوچ لیجئے، جو پانی ہم پیتے ہیں ہمارے منہ تک پہنچتا کیسے ہے؟ زمین پہ جو پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ سمندر ہیں، اور سمندروں کا پانی تو پینے کے قابل نہیں، لیکن آپ دیکھیے، سوچئے، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک فلٹر پلانٹ سیٹ کیا ہوا ہے جو آٹومیٹیکلی ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ میں اپنی پوری رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ بھلا کیسے؟ کتنے زیادہ واٹر ویپرز، پانی کے بخارات سمندروں سے اٹھتے ہیں اور دنیا کے ہر حصے سے جہاں کہیں پانی ہے وہاں سے، اور آسمان پر پہنچ کے بادل بنا دیتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ پانی فلٹر ہو کر نا، نمک نیچے رہ جاتا ہے، صاف ستھرا پانی اوپر چلا جاتا ہے، آبی بخارات واٹر ویپرز کی صورت میں۔
اور ان کے بادل بن جاتے ہیں۔ وہ بادل جو ہیں وہ کوئی بارش برساتے ہیں، ان سے برف باری ہوتی ہے، اور برف باری کی صورت میں اللہ تعالیٰ پینے کا میٹھا پانی گلیشیئرز اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف کی صورت میں ریزرو میں رکھ دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور جب گرمی آتی ہے تو ساتھ ساتھ تھوڑا 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 پگھل کے پانی جتنا انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ آتا رہتا ہے دریا میں، دریاؤں سے ہمارے گھروں میں آتا ہے نا۔ پورا کے پورا ایک سسٹم ہے۔ جتنا زیادہ ہم غور و فکر کریں گے نا ہر چیز پہ، جیسے ہم سانس لیتے ہیں اس پہ غور کر کے دیکھ لیں، جیسے کھانا ہم تک پہنچتا ہے، زمین میں کسان اناج بیچتا ہے، کیسے کھانا ہماری پلیٹ تک آ جاتا ہے، ان سب پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا اللہ کے ادب کا تقاضا ہے۔ اس سے اللہ سے اور محبت ہو جائے گی، اس کے احسان اور زیادہ یاد آئیں گے، اور زیادہ اس کی بات ماننے کو دل چاہے گا۔ پھر اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شکر کیا جائے۔ اللہ نے اسی کا حکم دیا، کہا جتنا زیادہ شکر کرو گے میں اتنا ہی زیادہ اور دوں گا۔ نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے استعمال کیا جائے جیسے اللہ نے حکم دیا، اس سے اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو تھکا دیا جائے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، جو دین یا طریقہ زندگی اس نے ہمارے لیے پسند کیا اس پر عمل کیا جائے۔ دین کا مطلب ہے لائف سٹائل، طریقہ زندگی، یاد رہے گا نا، اس پر عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ کا ادب یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے دین پہ یا اس کے دیے ہوئے لائف سٹائل کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کو ہمارے سارے حالات کا علم ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، اس کے دل میں نا اللہ کا رعب بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ کے رعب سے، اس کی عظمت اور اس کی شان کے احساس کے ساتھ جو اس کے دل میں ہوتا ہے نا، مومن جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نا برا محسوس کرتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اللہ کی بات نہ مانے۔ اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ کی بات ماننا ہی اصل میں سب سے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو جتنی کامیابیاں ملیں، جو بھی انعامات ملیں، جو اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں، وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر انعام، ہر بھلائی، ہر آسانی کو اللہ کی طرف منسوب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا، ہے نا۔ اللہ کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس پہ توکل کیا جائے، یعنی اس پہ بھروسہ کیا جائے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اور وہ ہر کام کر سکتا ہے، ہماری ہر مشکل آسان کر سکتا ہے، ہمیں ہر نعمت دے سکتا ہے، وہ ہمیشہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرے گا۔ اسی طرح اللہ سے امید باندھنا اللہ کے ادب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جو شخص بھی اللہ سے امید رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا بعبد ظنی، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے نا، جیسی امید رکھتا ہے میں اس کی امید پوری کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ کے سے ڈرتے رہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیں گے، سزا دیں گے، ہے نا۔ یہ ادب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ اور اللہ کے ادب کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت لگاتے ہوں، جو بھی نیکی کے کام ہم کرتے ہوں، ہم اس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی بڑائی یا تکبر کا احساس پیدا نہ ہو۔ ہم یہ سمجھیں کہ اس کی توفیق اللہ رب العالمین نے ہمیں دی، اور اس پر بھی ہم اس کا شکر کریں۔ اللہ کے سامنے ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اس وقت انہوں نے یہ دعائیں کی نا، وہ ان کی عاجزی اور انکساری کی مثال تھی۔ اسی طرح نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اس سے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا بھی اللہ کا ادب ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی اطاعت اختیار کرے اور اس کے بارے میں گمان رکھے کہ وہ اس عبادت میں جو کمی بیشی اور غلطی ہو گئی اس کو معاف کر کے اس کی اطاعت قبول کرے، تو یہ دراصل اللہ کا ادب ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری نماز قبول کریں گے کہ نہیں، پتہ نہیں میں یہ نیکی کیوں کروں، پتہ نہیں اس کی قبول بھی کرنی ہے کہ نہیں، یہ بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نفع نقصان کا، ہر فائدے کا مالک بھی اللہ کو سمجھا جائے، ہر نقصان کا مالک بھی اللہ کو سمجھا جائے، اور اس طرح سے ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ کا ہو جائے گا۔
ہمارے دل میں ہمارا دل جو ہے نا جب اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ سے ہمیں محبت ہو جائے گی۔ اللہ کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ گناہوں پر اس سے توبہ کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے نا ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سب یاد رکھیں گے، اور اس سے ہماری زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ادب کرنے والا بنائے، اپنی بے ادبی اور نافرمانی سے بچائے، اور کل انشاءاللہ ہم اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کا ادب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے پروجیکٹس دیکھتے ہیں۔